دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے ایک ایسی عورت کا قصہ سنائیں گے جسے تاریخ کی بدترین عورت کہا جائے تو غلط نہ ہوگا، جس کا گناہ اتنا بڑا ہے کہ اسے رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا۔ دوستو یہ واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے کا واقعہ ہے، جب روم پر ہرڈاٹس حکومت کرتا تھا۔ فلسطین کی حکومت پر ہیرڈسٹس کام مقرر کردہ ایک گورنر ہیروڈیازم کا حاکم تھا۔ ان دنوں فلسطین کی سرزمین تجارتی اور معاشی لحاظ سے بہت اہم تھی اور یہ روم کو بہت زیادہ پیسہ دیتی تھی، اس لیے یہاں کا گورنر ہیروڈار روم کے سیزر کا بہت چہیتا تھا۔ اس کے علاوہ ہیکل سلیمانی کی تعمیر کی وجہ سے ہیروڈ یروشلم کی عوام یعنی یہودیوں میں بھی بہت زیادہ مقبول تھا۔ ہیروڈ کے استبل کے ایک ملازم کی بیٹی کا نام ہیروڈیاس تھا۔ یہ غریب گھرانے سے تعلق رکھنے کے بعد بھی وہ عورت اپنے حسن میں یکتا تھی۔ جب سے اس نے جوانی میں قدم رکھا تھا، سارے یروشلم کی توجہ کا مرکز بن گئی تھی۔ ہر شخص اس کو اپنی بیوی بنانے کا خواب دیکھتا تھا، لیکن ہیروڈیاس میں جس قدر حسن تھا، اس سے زیادہ غرور بھی تھا۔ اس کے مطابق اس کا حسن محلوں کی رانی بننے کا حقدار تھا، اور اس کا حقدار کوئی شہزادہ یا بادشاہ ہی ہو سکتا تھا۔ ہیروڈیاس کی یہ خواہش آہستہ آہستہ جنون بننے لگی۔ جب ہیکل سلیمانی کی تعمیر ہو چکی تو بادشاہ ہیروڈ خود اس کے افتتاح کے لیے تشریف لایا۔ اس دن یہ یروشلم میں جشن کا سماں تھا۔ ہیروڈیاس بھی اس جشن میں شامل تھی۔ اسی دوران اس کی ملاقات ہیروڈ کے دوسرے بیٹے فلپ سے ہوئی۔ فلپ ہیروڈیاس کو دیکھتے ہی اس کا دیوانہ ہو گیا۔ فلپ پہلے سے شادی شدہ تھا، لیکن ان دنوں بادشاہوں اور شہزادوں میں کئی شادیاں کرنے کا عام رواج تھا۔ چنانچہ فلپ ہیروڈیاس کو اپنے ساتھ اپنے شہر کے ساری لے گیا۔ اب ہیروڈیاس ایک جھونپڑی سے محل میں آ چکی تھی۔ اس کو ہر وہ چیز حاصل تھی جس کے وہ خواب دیکھا کرتی تھی۔ اس کو ہر وہ چیز حاصل کرنا اچھا لگتا تھا، لیکن اس کی ہوس بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ اس کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ اب اس نے ملکہ بننے کے خواب دیکھنے شروع کر دیے۔ فلپ جس کی کوئی اولاد نہیں تھی، وہ اس لیے بہت پریشان رہتا تھا۔ ہیروڈیاس کی یہ خواہش تھی کہ وہ فلپ کو اولاد دے تاکہ وہ کیسریا کی ملکہ بن جائے۔ وقت گزرتا جا رہا تھا، لیکن ابھی تک اسے اولاد کی امید نہیں ملی تھی۔ پھر ایک دن اس کی کنیز نے اس کو ایک عورت کے بارے میں بتایا جو شہر سے باہر غار میں رہتی تھی۔ لوگ اس کے پاس اپنی مرادیں لے کر جاتے اور کامیاب واپس لوٹ کے آتے۔ پھر وہ کنیز ہیروڈیاس کو لے کر اس بوڑھی عورت کے پاس گئی۔ اس بوڑھی عورت نے ہیروڈیاس کو بتایا کہ تمہارے ہاں اولاد ضرور ہوگی، اور وہ اتنی مشہور ہوگی کہ اسے رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا۔ اس کو سن کر ہیروڈیاس بہت خوش ہوئی، لیکن پھر وہ بوڑھی عورت بولی کہ تیری اولاد کو اس کے گناہ عظیم کی وجہ سے پوری دنیا میں یاد رکھا جائے گا۔ یہ سن کر ہیروڈیاس وہاں سے واپس چلی آئی۔ چند ہی دن بعد ہیروڈیاس کو یہ خوشخبری ملی کہ وہ ماں بننے والی ہے، اور اس کے گھر ایک لڑکی پیدا ہوئی جس کا نام سلونی رکھا گیا۔ لیکن فلپ کو اس سے زیادہ خوشی نہ ہوئی، کیونکہ اس کو اپنا وارث ایک لڑکا چاہیے تھا، لڑکی نہیں۔ لہٰذا ہیروڈیاس کی پہلے جیسی اہمیت محل میں نہ رہی۔ چند ہی دنوں کے بعد ملک کا بادشاہ ہیروڈ اعظم چل بسا، اور اس کی سلطنت جس کے بیٹوں میں تقسیم کر دی گئی۔ اس لحاظ سے اس کا سب سے کم حصہ فلپ کے حصے میں آیا، جبکہ سب سے زیادہ آمدنی والا حصہ فلپ کے چھوٹے بھائی اینٹی باس، جسے ہیروڈ سیکنڈ بھی کہا جاتا ہے، کے حصے میں آیا۔ ہیروڈیاس اور اینٹی پاس کی پہلی ملاقات ہیروڈ اعظم کی تدفین کے موقع پر ہوئی۔ اینٹی پاس ایک مضبوط جسم کا مالک تھا۔ اس کو پہلی ہی نظر میں ہیروڈیاس سے عشق ہو گیا۔ اس میں قصور اینٹی پاس کا نہیں بلکہ ہیروڈیاس کا تھا۔ یہ اس کی ادائیں ہی تھی جس کی وجہ سے اینٹی پاس اس کا دیوانہ ہو گیا۔ ہیروڈیاس اب فلپ سے چھٹکارا چاہتی تھی، اس لیے اس نے اینٹی پاس کو اپنی محبت کے جال میں پھنسا لیا۔ پھر ایک دن فلپ کی سالگرہ کے موقع پر اس کے بھائی اعلیٰ عہدیداروں کو بلاوا گیا، تو اینٹی پاس تو شاید اسی موقع کی تلاش میں تھا۔ وہ ہیروڈیاس کی محبت میں چلا آیا۔ ہیروڈیاس نے بہت چلاکی سے اینٹی پاس سے وعدہ لیا کہ وہ اس کو اپنی ملکہ بنائے گا، اور پھر وہ موقع پا کر یہاں سے بھاگ نکلے۔ اس کے بعد فلپ اور اینٹی پاس کے درمیان اس وجہ سے جنگیں بھی ہوئی۔ بعد ازاں رومن حکومت کی مداخلت کی وجہ سے دونوں میں صلح ہو گئی۔ اینٹی پاس کے کچھ علاقے فلپ کو دے دیے گئے۔ اس طرح ہیروڈیاس اینٹی پاس کے حصے میں آئی۔
ان دنوں حضرت زکریا علیہ السلام کے بیٹے حضرت یحییٰ علیہ السلام لوگوں میں تبلیغ فرمایا کرتے تھے۔ ان کو حسائی حضرات یوحنا کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ آپ کا انداز گفتگو نہایت شیریں اور مہذب تھا۔ لوگ جوک در جوک آپ کے پاس چلے آتے اور آپ کی تعلیمات سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ پاتے۔ انہی دنوں یہودی عالم زیادہ تر رومی حکومت کے پٹھو ہوتے تھے اور حق بات کہنے سے گھبراتے تھے، لیکن حضرت یحییٰ ہر قسم کے خوف سے پاک اپنے لوگوں کی تبلیغ کیا کرتے تھے اور آپ کھلے الفاظ میں بادشاہ اینٹیپاس کی مخالفت کرتے تھے کہ اس نے اپنی بھائی کی بیوی سے شادی کر لی۔ بادشاہ اینٹیپاس نے اس طرف کوئی توجہ نہ دی، لیکن ہیروڈیاس جو سلطنت کی ملکہ تھی، اس نے آپ کو گرفتار کرنے کا حکم دے دیا اور آپ علیہ السلام کو اپنی باغ کی سیرابی کے کام پر لگا دیا۔ ہیروڈیاس نے بادشاہ کو کئی بار اکسایا کہ وہ حضرت یحییٰ کے قتل کا فرمان جاری کر دے، مگر بادشاہ نہ مانا۔ ہیروڈیاس اور اس کی بیٹی سلومی، جس نے حسن میں اپنی ماں کو بھی پیچھے چھوڑ دیا تھا، کئی شہزادے اور بادشاہ اس کے خواب دیکھا کرتے تھے۔ ایک دن محل کی کھڑکی سے باغ کا نظارہ کر رہی تھی کہ اس کی نظر حضرت یحییٰ علیہ السلام پر پڑی۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے چہرے پر معصومیت اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسا نور تھا جس سے وہ متاثر ہو گئی۔ اس نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو اپنے محل میں طلب کیا اور ان کو دعوت گناہ دی۔ حضرت یحییٰ نے اس کا جواب دیا کہ میں تجھے دیکھنا بھی گناہ سمجھتا ہوں، اور اس کے محل سے چلے گئے۔ اس وجہ سے سلومی کے دل میں آگ جلنے لگی۔ وہ حسن جس پر اسے غرور تھا، ایک قیدی نے ٹھکرا دیا۔ وہ دن رات اس آگ میں جلنے لگی، حتیٰ کہ بادشاہ اینٹیپاس کی سالگرہ کا دن آ گیا، جس میں بہت سارے لوگ اور حکومتی نمائندے شامل تھے۔ بادشاہ کے قدموں میں تحائف کے ڈھیر لگے تھے۔ پھر ہیروڈیاس بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ اس نے کہا، آپ کی شان میں میرا تحفہ سب سے خوبصورت ہوگا۔ آج میری بیٹی رومی آپ کی اس تقریب میں رقص کرے گی۔ ہیروڈیاس نے اپنی بیٹی کو اس رقص کے لیے کئی سالوں سے ٹرین کیا تھا۔ اس کا مقصد بادشاہ کو خوش کر کے اپنی بات منوانا تھا تاکہ سلومی کو تخت کا وارث مقرر کیا جائے۔ رقص بے حیائی سے بھرپور تھا۔ اس میں سلومی 7 رنگ کے کپڑوں میں ملبوس تھی۔ اس نے رقص کے دوران اپنے سارے لباس ایک ایک کر کے اتار پھینکے۔ یہ رقص کئی گھنٹوں تک جاری رہا اور تمام درباری اور بادشاہ بغیر پلک جھپکائے یہ رقص دیکھتے رہے۔ رقص کے اختتام پر بادشاہ نے کہا، مانگو جو مانگنا ہے۔ اس بات سلومی نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے قتل کی خواہش ظاہر کی۔ بادشاہ نہ چاہتے ہوئے بھی انکار نہ کر سکا، کیونکہ اس نے بڑے دربار میں وعدہ کیا تھا۔ یوں اس بدبخت کی عورت کی خواہش پر حضرت یحییٰ علیہ السلام کی شہادت ہوئی۔ اس کے کچھ دن بعد روم کا سیزر ٹائبیریس اینٹیپاس سے ناراض ہو گیا اور اس نے اینٹیپاس کے بھتیجے اگریپا کو روم پر چڑھائی کا حکم دیا۔ اگریپا نے اینٹیپاس کو شکست دی اور اس نے ہیروڈیاس اور اینٹیپاس کو سرعام زنجیریں پہنا کر روم لے جانے کا حکم دیا، اور اینٹیپاس کو زنجیروں میں جکڑ کر جب یہ لوگ لے جا رہے تھے تو یہ دونوں میاں بیوی گلیوں میں سے گزر رہے تھے تو ان لوگوں کے ستائے ہوئے لوگ ان کو پتھر مار رہے تھے، اور پھر شہنشاہ روم نے ان دونوں مجرموں کو سپین کے صحرا میں پھینکوا دیا، جہاں پر بھوک اور پیاس سے دونوں کی موت ہوئی۔ اور جہاں تک سلومی کا تعلق تھا تو اس کی ساری عمر اگریپا کے بھتیجے ارسطبولس کی غلام بن کر گزاری۔ یہ ضرورت سے زیادہ تکبر سے بری اور اس ملکہ کا حشر ہے جس نے اپنی ساری عمر اور زیادہ کی ہوس میں گزار دی۔